السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کرامات اولیاء سے کبھی انکار نہ کرنا چاہیے۔ بعض بزرگوں سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابوالفضل ابن جوہری مصری کی خبر سنی اور آپ کی زیارت کی قصد سے اپنے شہر سے چلا۔ جمعے کے روز شہر مصر میں داخل ہو کر شیخ کی مجلس وعظ میں حاضر ہو کر سامعین میں شریک ہوا۔ میں نے دیکھا کہ شیخ نہایت خوبصورت بلیغ آدمی اور لباس فاخرہ اور عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور عمامہ خوش رنگ اور ایسی ہی ایک چادر بھی تھے۔ ان کی ہمت بڑھی ہوئی تھی اور قبا کشادہ تھی، یا یہ کہا کہ دنیا ان کے پاس بہت کشادہ تھی۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ ابن جوہری ہیں جن کی نسبت بہت کچھ کہا جاتا ہے اور ان کے صلح اور دین اور پرہیزگاری کی شہرت گشت کرتی پھرتی ہے، اور ان کے صفات حمیدہ اور قوت ایمانی اور کمال یقین مشہور ہے، اور ان کا یہ لباس اور ان کی یہ حیت و آرائش ہے۔ میں متعجب رہ گیا اور انہیں اس حال پر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب میں مصر کے کوچہ اور بازاروں سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک عورت کی چیخ و پکار مچاتے ہوئے سنا۔ وہ رو رہی تھی، گریہ وزاری کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، وَمَصِیبَتَهُ وَأَیْبَنْتَهُ وَأَفْضَیْتَهُ۔ میں اس کے گل پر رحم کھا کر اس کے پاس گیا اور پوچھا، اے عورت، تجھے کیا ہو گیا ہے اور تیرا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا، حضرت، میں ایک پردہ نشین عورت ہوں اور میری سوائے ایک لڑکی کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور میں نے بڑی کوشش سے اس لڑکی کی پرورش کی اور دل و جان سے اس کی حفاظت کی، حتیٰ کہ وہ جوان ہوئی، اور اس کی ایک نیک بخت صالح مسلمان سے میں نے منگنی کی۔ جب میں سمجھ گئی کہ وہ اس کا ہمسر اور کفو ہے تو اس کے ساتھ میں نے اس لڑکی کا عقد کر دیا۔ آج اس کے رخصت کی رات ہے اور آج ہی اس پر جن کا اثر ہو گیا اور اس کی عقل جاتی رہی ہے۔ میں نے اس پر شفقت کر کے کہا، کچھ مت ڈر، اس کا علاج کر، دنیا مجھ پر ہے اور اس کی حالت کی اصلاح کرنا میرے ذمہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی برکت سے یہ سن کر اس عورت کی پریشانی کچھ دور ہوئی اور وہ میرے آگے ہوئے اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ وہ عظیم الشان خوبصورت مکان میں مجھے لے گئے اور اندر آنے کی اجازت دی۔ میں اس مکان میں گیا، دیکھا قسم قسم کی چیزیں جو بیاہ شادی میں اور بچوں والے گھروں میں ہوا کرتی ہے وہاں موجود تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ ناگہاں اس کی لڑکی نظر آئی جو کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف دیکھتی تھی اور اس پر خدا کے حکم سے جن کا اثر ہو گیا تھا، اور وہ بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے قرآن شریف کی 10 آیتیں 7 قرأتوں کے ساتھ اس پر پڑھ کر دم کی۔ اس وقت جن فصیح زبان میں جسے نزدیک اور دور کے سب لوگ سنتے تھے، کہنے لگا، اے شیخ ابوبکر، تم 7 قرأتوں سے قرآن پڑھ کر ہم پر فخر نہ کرو۔ ہم 70 قسم کے جن ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ پر بیر ذات العلم کے روز مسلمان ہوئے تھے۔ آج ہم شیخ صالح ابوالفضل ابن جوہری کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے آئے تھے، جن کی تم نے حقارت کی اور ان کی نسبت بدگمانی کی۔ خدا سے استغفار کرو اور اپنے غفلت کا توبہ سے تدارک کرو۔ ہم اس راستے سے جا رہے تھے
تو اس لڑکی نے ہم پر نجاست پے کی، جبکہ ہم نماز کے لیے اس کے گھر پر سے گزر رہے تھے۔ چنانچہ سب ساتھی بچ گئے اور میرے کپڑے نجس ہو گئے، اور حضرت شیخ صالح ابوالفضل کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے سے میں محروم رہا۔ میں نے غصے میں آ کر یہ کیا جو تم نے دیکھا۔ میں نے کہا، اس شیخ صالح کی حرمت سے جن کے پیچھے تم نماز ادا کرنے آئے تھے، اس پر سے اتر جاؤ۔ کہا، بہت اچھا۔ جن نے سن لیا اور مان لیا، اور اسی وقت اس پر سے اتر گیا، اور وہ لڑکی اسی وقت اچھی ہو گئی، اور منہ پر اسی وقت مجھ سے شرما کر برقع ڈال لیا، گویا اسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوئی اور کہا، خدا تمہیں نیک جزا دے، اور جیسا کہ تم نے ہماری عیب پوشی کی، خدا تمہاری عیب پوشی کرے۔ پھر میں اسی وقت نکل کھڑا ہوا اور عزم حضرت شیخ صالح کی زیارت کا کر لیا۔ جب مجھے شیخ نے اپنی طرف آتے دیکھا تو مسکرا کر فرمایا، شیخ ابوبکر، تمہیں ہماری حالت کا یقین نہ ہوا جب تک کہ جن نے یہ خبر نہ دی۔ ان کی یہ بات سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر ایک مدت تک شیخ کی یہاں وعظ سنتا رہا اور ان کی صحبت میں ہی رہ گیا، اور خانقاہ کی ایک حجرے میں رہتا تھا، اور اللہ سے توبہ کر لی کہ کرامات اولیاء سے کبھی انکار نہ کروں گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔